عنہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قول و فعل میں صداقت و امانت تھی، جن کے کردار میں رفعت تھی، جن کے قلب میں روحانیت تھی، جن کے اقوال و افعال میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت تھی، جن کی جلوت و قلوت میں رسول اللہ کی سنت تھی، جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حاصل تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی جنہیں امامت کا شرف ملا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، کلمہ طیبہ کو پڑھا تو کلمہ طیبہ کے پڑھانے والے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، جنہوں نے آدھا میں مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی گواہی کو سنا تو اپنی نگاہوں سے اس مقدس چہرے کا دیدار بھی کیا، جنہوں نے درود پڑھا تو صاحب درود کے چہرے کی بارہا مرتبہ زیارت بھی کی، جنہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تو صاحب قرآن کو بھی چلتا پھرتا دیکھا، جن کی صبح کی شروعات والضحیٰ کے چہرے پہ دیکھ کر ہوا کرتی تھی، اور جن کی رات کا اختتام واللیل کی زلفوں پر ہوا کرتا تھا، جو زندگی کے ہر موڑ پر مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت سے مالا مال ہوتے رہے، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر جنہوں نے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں ہر موڑ پر جو ساتھ رہے ہوں، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی ڈھال بن کر جنہوں نے اپنے شب روز گزارے ہوں، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ہجرت کی شب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو پہاڑوں کا سفر طے کیے ہوں، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ منہ مانگی قیمت دے کر غلامی کی زنجیروں سے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو آزاد فرمایا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جو اسلام لانے سے قبل بھی کسی بت کے سامنے کبھی اپنے ماتھے کو نہ ٹیکا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جو اپنے زندگانی میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جن کی شان مقدس میں خود خالق کائنات نے 23 آیتوں کو نازل فرمایا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگانی میں 316 مرتبہ جس صحابی کا نام لے کر تعریف و توصیف بیان کی ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ خدا اللہ کے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق یہ فرمایا کہ جو ابراہیم کے سینے کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے، جن کے سینے کو مصطفیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سینے سے تشبیہ دی ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی نہیں میرے دوست اور بزرگوں، جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین کو خریدا ہو، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جن کے نام اعمال میں مصطفیٰ کے سجدوں کا ثواب شامل کیا جائے، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ روئے زمین کے تمام اہل ایمان کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین کے ایمان کو بھی ترازو کے ایک حصے میں رکھ کر ترازو کے دوسرے حصے میں جس کے ایمان کو رکھ کر تولا جائے، تو جس کا ایمان سارے اہل ایمان پر غالب آ جائے، انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں معزز حاضرین، میرے دوست اور بزرگوں، مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جس نے بھی جتنے احسان مجھ پر کیے ہیں، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اگر کسی کے احسان کا بدلہ میں قیامت میں چکاؤں گا، جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہو
انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جنہیں امام الصحابہ کا لقب ملا ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہی نہیں، صحابہ کرام میں سارے صحابہ کا سرداری جنہیں عطا کی جائے انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جنت میں ادھیڑ مردوں کا جنہیں سردار بنایا جائے انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جو عائشہ کے والد ہوں انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی زندگانی میں جنہوں نے مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر 17 نمازوں کی امامت فرمائی ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے جن کی اقتداء میں 2.5 سال تک نماز کو ادا فرمائی ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے کندھوں پر چڑھ جائے اور خانے کعبے کے رکھے ہوئے بتوں کو گرا دے انہیں علی کہا جاتا ہے۔ جو آقا کے کندھوں پر چڑھ جائے انہیں علی کہا جاتا ہے، اور آقا جن کے کندھوں پر سوار ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ہجرت کی شب میں مصطفیٰ کے بستر پر جو آرام کرے انہیں علی کہا جاتا ہے، اور جن کی گود میں سر رکھ کر مصطفیٰ آرام فرمائے انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ صبح قیامت تک کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی 4 نسلوں کو خدا نے صحابیت کے شرف سے نوازا ہو۔ اگر کسی کو نوازا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جن کے والد بھی صحابی ہیں، جو خود بھی صحابی ہیں، جن کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور جن کے بیٹے کے بیٹے یعنی کہ آپ کے پوترے بھی صحابی رسول ہیں۔ لہٰذا یہ شرف صبح قیامت تک نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو اور کو مل سکتا ہے۔ جن کی 4 نسلیں مرتبہ صحابیت پر فائز ہوئی ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جن کی زندگانی میں اللہ کے رسول نے 12 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں جنہیں شامل کر کے سب سے اونچا مقام جنہیں دلوایا ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ الغرض میرے دوست اور بزرگوں، آج اسی ابو بکر صدیق